السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سورہ ملک سے اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ ملک 30 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل صورت ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند روایات جو معروف ہیں، مشہور ہیں، اور وہ درجے کے اعتبار سے صحیح یا حسن ہیں، آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2891، سنن ابو داود حدیث نمبر 1400، اور اس روایت کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت نے جس کی 30 آیات ہیں، ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ملک ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے اپنی معجم صغیر کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی ایک سورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورہ تبارک ہے، یعنی سورہ الملک ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ کریں، آپ علیہ السلام سوتے نہیں تھے۔ تو اس لیے ہمیں رات کو سونے سے قبل اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارکا بہت برکت والا ہے، تبارکا بہت برکت والا ہے۔ یہ باب تفاعل سے ہے اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے؟ بہت برکت والا۔ برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بڑھا ہوا ہونا، کسی چیز کا زیادہ ہونا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ اس کے اندر کائنات کی جتنی بھی بھلائیاں ہیں سب اس کے اندر موجود ہیں۔ تبارکا بہت برکت والا ہے، الذی وہ ذات، الذی وہ ذات، تبارک الذی بہت برکت والا ہے وہ، بیدیہ بیدیہ۔ اب یہاں پر پہلے لانے سے کیا ہے؟ کلام میں حصر پیدا ہو گیا، تو ترجمہ اس کا کیا ہے؟ صرف اس کے ہاتھ میں ہے، بیدیہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ حصر پیدا ہو رہا ہے، اس لیے ترجمہ کیا کرنا ہم نے؟ حصر والا۔ تبارکا بہت برکت والا ہے، الذی وہ ذات کے جو، بیدیہ صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ کیا چیز صرف اس کے ہاتھ میں ہے؟ الملک ساری بادشاہی، الملک ساری بادشاہی، یعنی بادشاہت کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں، جس قسم کی بادشاہت ہو سکتی ہے، وہ ساری کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ الملک ساری بادشاہی، وہوا اور وہ، وہوا اور وہ، واو اور ہوا وہ، علی کل شیء، علی معنی پر، کل معنی ہر، شیء معنی چیز، یعنی علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے، قدیر پوری طرح قادر ہے۔ الذی وہ ذات کہ جس نے، خلق پیدا کیا، خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، وہ ذات کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، لام معنی کیا ہے؟ تاکہ، یبلو معنی آزمانا، کم معنی تمہیں، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم کہ تم میں سے کون، ایکم تم میں سے کون، کم معنی تم، ایو معنی کون، ایکم تم میں سے کون، احسن زیادہ اچھا ہے، احسن زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل میں، عملاً
عمل میں، وہوا اور وہی، العزیز سب پر غالب، العزیز سب پر غالب، الغفور بے حد بخشنے والا ہے، الغفور بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو دو آیات ہم نے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ تبارکا، تبارکا بابرکت ہے، تبارکا بابرکت ہے، بڑی برکت والا ہے، بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ کون سی ذات؟ جس کے ہاتھ میں صرف بادشاہت ہے۔ یہاں پر کیا ہے کہ تمام بادشاہی جو صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے وہ بہت برکتوں والا ہے، اور وہ صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس اختیار نہیں، علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ کائنات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ تو موجود ہیں، کائنات میں بادشاہ موجود ہے، تو پھر یہ صرف کہنا کہ بادشاہت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ کائنات کا جتنا بھی نظام چل رہا ہے وہ ایک دوسرے کی محتاجگی پر چل رہا ہے۔ رعایا اپنی ضروریات کی حفاظت کے لیے بادشاہ کے محتاج ہوتے ہیں، اور بادشاہ اپنے کام چلانے کے لیے کس کا محتاج ہوتا ہے؟ رعایا کا۔ اور پھر ان کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ یقینی نہیں ہیں کہ آج مال ہے، دولت ہے، کل فقیری آ سکتی ہے، آج صحت ہے، کل بیماری آ سکتی ہے، آج عزت ہے، کل ذلت آ سکتی ہے، آج فتح ہے، کل شکست آ سکتی ہے، آج جوانی ہے، کل بڑھاپا ہے، آج نفع ہے، کل نقصان ہے۔ تو یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تمام بادشاہی صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ کوئی بادشاہ ہے تو وہ صرف نام کا ہے، حقیقت میں بادشاہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی طرف کیا ہو؟ محتاج ہو، اللہ رب العالمین کی ذات محتاج نہیں۔ تو فرمایا کہ تبارک الذی، بہت برکت والا ہے وہ ذات کے بیدہ الملک، کہ تمام بادشاہی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، یعنی وہ اپنی ہر چاہت کو اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی چاہتیں وہ اس کے ساتھ ہی قبر میں چلی جائیں، نہیں۔ الذی خلق الموت، اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی چیز جس بات کا تذکرہ کیا وہ کیا ہے؟ موت کا ذکر کیا، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ موت بھی کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے، موت بھی کیا ہے؟ ایک مخلوق ہے۔ الذی خلق الموت، وہ ذات کہ جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو، اور موت کو ذبح کیا جائے گا قیامت والے دن۔ نبی علیہ السلام کی صحیح روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے موت کو ایک چت کبڑے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنت والوں کو بلائے گا، آواز دے گا، پھر جہنم والوں کو آواز دے گا، اور وہ سب سے پوچھے گا، وہ کہیں گے ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ پھر ان کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور فرمایا جائے گا کہ خلود، اب کیا ہے؟ ہمیشگی ہے، فلا موت، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ تو موت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اور اس کا ایک جسم بھی یہاں پر ثابت ہو گیا۔ فرمایا کہ الذی خلق الموت، وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں میں سب سے پہلے موت اور حیات کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ انسان کے تمام احوال مکمل طور پر موت اور زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ موت، اور دنیا میں آنے کے بعد یہاں سے جانے کو بھی کیا قرار دیا ہے؟ موت۔ تو اسی طرح دنیا میں آنے کو زندگی قرار دیا، اور مرنے کے بعد جب دوبارہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اس کو بھی زندگی قرار دیا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کا سلسلہ یہاں پر کیوں بیان فرمایا؟ کیوں موت اور حیات کو ہم نے پیدا کیا؟ لیبلوکم، تاکہ اللہ رب العالمین آزمائش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون ہے تم میں سے جو سب سے زیادہ اچھے عمل کر آتا ہے۔
تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ موت اور حیات کا جو سلسلہ ہے یہ صرف کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ انسان اچھے اعمال کر کے رب العالمین کے سامنے جائے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کہاں پر گزر رہی ہے، ہم کس طرح کے اعمال کر رہے ہیں، کیا مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ ہمیں کر کے اٹھایا جائے گا ہمیں کیا ملنے والا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں یا برے اعمال کیے ہیں، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے موت اور حیات یہ صرف عیش و عشرت والی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آزمائش کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، تاکہ کون سب سے اچھے عمل کر آتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ عزیز ہے یعنی ایسا زبردست ہے کہ اعمال کی جزا سزا پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور ایسا غالب ہے کہ کوئی اس پر غالب آنے والا نہیں۔ لیکن الغفور، اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔